دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ کسی خاتون کا سوال ہے کہ درود پاک کو کیسے پڑھا جائے اور کون سا پڑھا جائے اور روزانہ کتنا پڑھنا چاہیے۔ ایک ہی سوال میں اس بہن نے 3 سوال کیے ہیں کہ درود پاک کون سا پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے اور روزانہ کتنا پڑھا جائے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ درود پاک کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی ایک دفعہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے طرف سے مقرر فرشتوں میں سے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اس آدمی کی برکت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے کہ جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتے اس بندے کا درود مجھ محمد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اور شام کو دوبارہ مجھ پر 10 دفعہ درود پاک پڑھے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس شخص کی اللہ سے شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ یہ تو بات طے ہو گئی کہ درود پاک کی فضیلت اور اہمیت دین اسلام میں کتنی ہے۔ یہ چند ایک فرامین نبوت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ درود پاک کون سا پڑھا جائے۔ میرے بہن ایک بات یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اس نظام کو وضع کرنے والی، اس نظام کو بنانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام، اللہ کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ دین در حقیقت وہی ہے کہ جس کا حکم اللہ نے آسمانوں سے دیا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ آپ کی بات در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی بات ارشاد فرماتے تھے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا تو آپ کی زبان مبارک سے وہ بات نکلا کرتی تھی۔ درود پاک کون سا پڑھا جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ درود پاک وہی پڑھا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، آپ کے فرامین سے ملتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ وہی در حقیقت عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا جس عمل کا حکم اللہ نے خود دیا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوگا۔ لہذا درود پاک صرف وہی پڑھیے جس درود پاک کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد سے جو چیز ملتی ہے اور آپ کی زبان نبوت سے جو الفاظ نکلے ہیں۔ روزانہ کتنا پڑھا جائے، ایک حدیث کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا جو صبح اور شام کو 10 دفعہ پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس بندے کی اللہ کے ہاں سے شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ یہ ایک تعداد بظاہر اس حوالے سے سامنے آئی، لیکن کتنا پڑھا جائے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس سے زائد نہیں پڑھنا؟ نہیں میرے بھائی، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو اتنا زیادہ پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو اپنی دعا کے 3 حصے
اللہ سے اپنی حاجتیں مانگ لوں اور ایک حصہ آپ کے لیے درود پاک پڑھ لوں، کیا کافی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو اس کو اور بڑھا لے تو تیرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس نے کہا اگر اپنی دعا کا جتنا وقت ہے آدھا حصہ اپنی حاجت اللہ سے مانگ لوں اور آدھا حصہ آپ پر درود پاک پڑھ لوں، آپ نے فرمایا اگر تو اس کو اور بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اگر 3 حصے آپ پر درود پاک پڑھ لوں اور ایک حصہ میں اپنی حاجت اللہ سے مانگ لوں، کافی ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو اس کو مزید بڑھا لے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف میں آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہتا ہوں، اپنی حاجت اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہوں؟ جتنا وقت میں نے دعا کے لیے مختص کر رکھا ہے میں وہ سارا وقت آپ کے لیے درود پاک ہی پڑھتا رہتا ہوں، آپ پر درود پاک ہی بھیجتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مجھ پر درود پاک ہی پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ تیری ساری حاجتیں تیری ساری خواہشیں بن مانگے ہی پوری کرتا چلا جائے گا۔ اب یہاں یہ بات ہے صرف کہ ہمارا عقیدہ ہمارا یقین کتنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ آپ صرف درود پاک ہی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ بن مانگے آپ کو سب کچھ عطا کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں تک آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چلتے پھرتے پڑھیں، بیٹھتے اٹھتے پڑھیں، سواری پہ سوار ہو رہے ہیں تو درود پاک پڑھ کر سوار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔